بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے تمہارے کسی ذاتی معاملے سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ارجن کے قتل ہوتے ہی یا اس سے ذرا دیر پہلے اس کا حشمت نامی ایک قریبی دوست اچانک ہوٹل سے فرار ہو گیا۔ وہ اکثر وہاں آتا جاتا رہتا تھا۔ اس بار اس نے بھاگنے کے بعد فون پر خود کو چیک آؤٹ کرایا ہے۔ ہوٹل والوں نے حشمت کی اس غیر معمولی حرکت کی اطلاع پولیس کو دے دی ہے۔ اس ہوٹل میں بہتیرے لوگ مقیم ہوں گے، تم صرف حشمت کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ وہ ارجن کا اور شاید تمہارا دوست تھا۔ وہ مشتبہ انداز میں ہوٹل سے بھاگا ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ میں کسی حشمت وغیرہ کو نہیں جانتا، تم نے بلا وجہ ایک غیر ضروری تذکرہ نکال لیا ہے۔ تم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا فیصلہ آباد کا رہائشی پتہ بالکل بے بنیاد ثابت ہوا ہے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ دوسری طرف لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ انکشاف اس لیے حیران کن ثابت ہوا تھا کہ اس نے پوچھا، یہ بات بھی ابھی پولیس کے ریکارڈ پر نہیں ہے؟ میں ہنس پڑا۔ ابھی تم حشمت سے اپنی شناسائی تک سے منکر تھے، اب اس کے بارے میں پولیس ریکارڈ سے آگاہی کی دعویٰ کر رہے ہو؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ حشمت کوئی الگ کیس نہیں ہے، وہ ارجن کے مرڈر کیس کا ایک حصہ ہے۔ مجھے اس کی تفتیش سے دلچسپی ہے۔ اگر تم اب بھی اس بات پر مصر ہو تو میں مان لیتا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہ رہے تھے؟ میں نے یکا یک موضوع بدل دیا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اس سے حشمت کے بارے میں زیادہ باتیں کرنا میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میری پیشکش کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ اس نے گمبھیر آواز میں ایک لفظ پر زور دے کر پوچھا۔ کل یہ بات ختم ہو گئی تھی۔ میں کسی نقاب پوش کو جواب دہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میری یہ پوزیشن ارجن کے قتل کے بعد بھی برقرار ہے۔ تمہاری اس حرکت نے تمہارا اور کوئی مقصد پورا کیا ہو یا نہ کیا ہو، کم از کم مجھے خوف زدہ نہیں کیا۔ تم نے اپنے کسی آدمی کو میری تلاش میں بھیجا تو اس کی لاش لینے کے لیے تمہیں خود میرے پاس آنا ہوگا۔ تم بہت ضدی اور انا پرست آدمی ہو۔ ہمارے درمیان ڈینی سے نفرت کے سوا کوئی چیز مشترک نہیں ہے اور میں اسی اشتراک کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ پہلے اپنی توثیق کر لو۔ تم اس سے نفرت کر سکتے ہو، مجھے اس سے نفرت نہیں ہے۔ میں اس کی حرکتوں کو ناپسند کرنے لگا ہوں۔ شاید کل بھی میں نے تم سے کہا تھا کہ اب وہ اپنی حدود سے تجاوز کر کے ہمارے کاموں میں دخل انداز ہونے لگا ہے۔ اسے لگام دینے کی ضرورت ہے۔ تم پاکستانی ہو، اس لیے ڈینی کے بارے میں نرم الفاظ استعمال کر رہے ہو، دوسروں کے الفاظ نہیں۔ دل بھی ڈینی کے لیے بہت نرم ہے۔ اسے رفتہ رفتہ ہیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے ایس ٹی ایف اور ہر پاکستانی ایجنسی کے رویے سے سخت شکایت ہے، مگر میں تمہارے ذاتی نظریات کی قدر کرتا ہوں۔ میں ڈینی کے بارے میں تمہارا تعاون چاہتا ہوں۔ تمہارا اپنے نقاب پوش سربراہ پر اعتراض تھا، اگر اسے ہٹا دیا جائے تو تم صرف فون پر اس سے اپنا رابطہ استوار رکھو۔ نہیں نیک، یہ اس سے زیادہ ذلت کی بات ہوگی۔ باوقار طریقہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس شخص کو جواب دہ ہوں۔ اس سے رابطے کے لیے کوئی بھی طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت فرد اور اس کی واضح شناخت کی ہے۔ لیکن کل تم مجھ سے کوبرا کا سیٹلائٹ فون نمبر پوچھ رہے تھے۔ اس نے مجھے یاد دلایا، تم نے کہا تھا کہ آواز کا مقابلہ آواز سے ہو سکتا ہے۔ وہ کل کی بات تھی، اسے بھول جاؤ۔ آج تمہاری صفاقی میرے سامنے ہے۔ تم نے اپنے اعتماد کے ایک آدمی کو جس صورت سے مروایا ہے وہ میرے لیے عبرت آموز ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ارجن کو میں نے اپنی غلطی کا برہم رکھنے کے لیے راستے سے ہٹایا، مگر مجھے اپنے اس فیصلے پر دکھ ہے۔ شاید ایک مدت تک مجھے اس کا کوئی متبادل نہ مل سکے گا۔ میں اپنے پرانے اور تربیت یافتہ آدمیوں کی دل سے قدر کرتا ہوں، وہ میرے لیے قیمتی اثاثہ ہیں۔ ضرور کرتے ہوگے، مگر میں تمہارے لیے بالکل نیا ہوں۔ اپنی کسی اور غلطی کی پردہ پوشی کے لیے تم میری گردن کٹوا دو گے؟ میں نے تحمل سے جواب دیا۔ وہ مجھے ہر قیمت پر گھیرنا چاہ رہا تھا۔ ایک طرف وزارت داخلہ پر دباؤ ڈال کر میرا کراچی سے تبادلہ کرانے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا اور دوسری سمت سے میری طرف دستے تعاون بڑھا رہا تھا۔ وہ اس کی کھلی منافقت تھی۔ تم ڈینی کو ذرا بھی ناپسند کرتے ہو تو ہمارا ساتھ دو، ورنہ ہم تمہیں ڈینی کا ساتھی تصور کریں گے۔
ہر طرف سے زچ ہو کر وہ دھمکی پر اتر آیا۔ سنو نیک، تمہارے تصور کر لینے سے میرا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ اس کی دھمکی سن کر یک بیک میرا خون کھول اٹھا۔ دشمن بن کر سامنے آؤ گے تو میں تمہاری دھجیاں اڑا دوں گا۔ بات جہاں چل رہی ہے اسے وہیں رہنے دو، اسے اپنے قومی مزاج میں ڈالنے کی کوشش مت کرو۔ دوستی اور دشمنی کے درمیان غیر جانبداری بھی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ اس وقت میں تمہارا دوست ہوں، نہ ڈینی کا ساتھی۔ میں اپنی حدود میں رہ کر اپنے منصب کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں۔ بات نہیں بن سکتی تو مجھے اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن رہنے دو۔ غیر جانبداری اگر کوئی چیز ہے تو وہ ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ بڑھتے ہوئے تجربات کے ساتھ اس کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ ظلم اور جبر، خاموش رہنا ظالم اور جابر کا ساتھ دینے سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ تم کو دو میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے، تمہارے لیے کوئی تیسری راہ نہیں ہے۔ تم میری تجویز کیوں نہیں مان لیتے؟ میں اسے دو ٹوک جواب دینے کے بجائے اپنی باتوں کے جال میں الجھا رہا تھا۔ میں نے بات جاری رکھی، میں تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، تم سے ہدایت لیتا رہوں گا، وہی کروں گا جو تم چاہو گے۔ تم میرے دیکھے والے آدمی ہو، اس پر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یہ ہمارے ڈسپلن کے خلاف ہے۔ اس نے چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد ایک گہرا سانس لے کر جواب دیا، دنیا میں کہیں بھی ہم براہ راست اپنی مقامی فیلڈ فورس کی کمان نہیں کرتے، وہ سب کسی مقامی کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ تمہارے لیے میں ایف بی آئی کے اس عالمی ڈسپلن کو نہیں توڑ سکتا۔ ابھی تک تو میرا تم ہی سے رابطہ ہے، کوئی مقامی میرے سامنے نہیں آیا۔ ابھی تم ہماری صفوں میں شامل نہیں ہو، میں تم سے کوئی مفاہمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کل بات بن جاتی تو میں درمیان سے اپنا قدم نکال لیتا، سارے معاملات تمہارے اور کوبرا کے درمیان طے ہوتے۔ یہاں کوبرا ہماری فیلڈ فورس کو کنٹرول کرتا ہے، تم سے پہلے آنے والے یہاں براہ راست بہت کچھ کرتے ہیں۔ جان ایشکوف تمہاری طرح ایف بی آئی کا افسر تھا، وہ خود میدان عمل میں سرگرم تھا۔ حالات ناسازگار پا کر یہاں سے خاموشی سے نکل گیا۔ میں نے اس کی یا کسی اور کی زبان سے کوبرا کا نام نہیں سنا۔ ان میں سے کسی نے تم کو ٹٹولنے کی کوشش نہیں کی ہوگی، وہ تمہیں ایس ٹی ایف کا پکا نمک خوار سمجھتے رہے۔ کل میں تم کو بتا رہا تھا کہ واشنگٹن اور ورجینیا میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس فورس کے آدمی مر سکتے ہیں، بک نہیں سکتے۔ مجھے ان بڑوں سے اختلاف ہے۔ میرے نزدیک ہر شخص کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، کسی کی کم اور کسی کی زیادہ، کوئی پیسوں کے مول بکتا ہے، کوئی دوسرے دام مانگتا ہے۔ پہلے آنے والوں کے لیے تم مخالف کیمپ کے کٹر رکن تھے، اس لیے تمہارے سامنے کوبرا کا کوئی ذکر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے تمہارے دل کو ٹٹولا اور راہ پا کر اس کا نام کھول دیا۔ شاید میں نے زیادہ اجلت سے کام لیا اور ارجن سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ مجھے صبر سے کام لینا چاہیے تھا، میں اس بڑے نقصان سے بچ سکتا تھا۔ تم پے در پہ غلطیاں کر رہے ہو، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ تم نے ابھی تک کوبرا کا بھی نام نہیں کھولا، اس کا اصل نام کھول دو، جمود ٹوٹ جائے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ میں برائے فروخت نہیں ہوں، ڈینی کی بڑھتی ہوئی آزاد روی بلکہ بے راہ روی سے پریشان ہوں۔ وہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے، اس نے خود اپنی راہ بنا لی ہے۔ مجھے تمہارے سامنے کوبرا کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا نام بہت دور کی بات ہے، وہ کبھی تمہارے علم میں نہیں آ سکے گا۔ اس کی متکبرانہ آواز آئی، میں اپنے دل ہی دل میں اس کی کج فہمی پر ہنس کر رہ گیا۔ کوبرا، حشمت اور شوبراج دراصل ایک ہی تھے، وہ تینوں نقطے ایک ذات میں مرکوز تھے، مگر نک انہیں کھینچ تان کر ایک بڑی مسلس بنا رہا تھا۔ کوبرا کے دوسرے دو ناموں کو وہ اپنی دانست میں صرف اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا۔ اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ارجن کے شفاقانہ قتل کے بعد پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا تھا۔ اس کے قتل کا فیصلہ کر کے نک نے کوبرا کے مستقبل پر بھی مہر لگا دی تھی۔ بات صرف وقت کی تھی، وہ مرحلہ زیادہ دور نہیں تھا جب ایک شخص کی ہلاکت کا ماتم 3 ناموں سے کیا جانے والا تھا۔ اس سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے چند منٹ پہلے از خود حشمت کا ذکر نکالا تھا۔ میں اسے اس کی صحیح اوقات جتا کر اس کے دماغ سے بڑا خناس نکالنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن بروقت مجھے احساس ہو گیا کہ نک سے اس بارے میں قبل از وقت بات کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لوں گا۔ نک کو یہ بھنک مل جاتی کہ میں کوبرا، حشمت اور شوبراج کی سکون کے راز سے واقف ہو چکا ہوں تو وہ 2 کام کر سکتا تھا۔ ارجن کی طرح اسے بھی
भी खामोशी फुर्ती और मुकम्मल राजदारी के साथ मौत के घाट उतरवा कर अपने राजों को महफूज कर लेता, और अगर इस पर ज्यादा मेहरबान होता तो इसे मेरे खतरे से आगाह करके होशियार कर देता और हमारे लिए सुबराज तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता। मेरे लिए वो दोनों सूरतें काबिल कबूल नहीं थी, इसलिए मैंने इससे बात करते करते अचानक मौजू बदल दिया था। कोबरा का इस वक्त कोई जिक्र नहीं था। मैंने होटल से हशमत की पुरअसरार रवानगी की बात छेड़ी हुई थी, वो जिक्र वहीं अधूरा रह गया। निक ने इसके बाद हशमत का नाम नहीं लिया था। इस बार वो कोबरा के गुण गा रहा था, दुश्मनों की दस्तरस से इसके बाहर होने के दावे कर रहा था। मैंने संजीदगी से कहा, तुम्हारी बातों से जाहिर हो रहा है कि कोबरा को तुमने बहुत अरसे से पाला हुआ है, इसके लिए ऐसी नाजेबा और हतक अमेज जुबान इस्तेमाल न करो। कर्नल, इसकी आवाज अचानक गजबनाक हो गई। वो हमारा कुलीदी आदमी है, हमें दूसरों से अपने कुत्तों की भी इज्जत कराना जानते हैं। मेरा इरादा हतक करने का नहीं था, बस लफ्जों से खेलने का दिल चाह रहा था। इसका लकब कोबरा है, सांप कोबरा हो या शीशनाग, इसे पाला ही जाता है। तुम बहुत चबा चबा कर बातें कर रहे हो। अब मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने मेरा साथ न दिया तो किसी भी वक्त तुम्हारी जिंदगी का चिराग गुल किया जा सकता है। शहर में डैनी के लहू के प्यासे घूम रहे हैं, जो हर इस शख्स के दुश्मन है जो डैनी की मदद करता हो। तुम और अव्वल खान इसके बड़े मददगार हो। गुस्से की गर्मी खाकर वो धीरे धीरे खुल रहा था। इसने ये नहीं बताया था कि वो अव्वल खान और कर्नल दावर को कराची से बाहर भिजवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए था, मगर इसने वो दोनों नाम एक साथ दोहराकर सबूत फराहम कर दिया था कि कराची से जबरी तबादले के बारे में अव्वल खान की इतलात गलत नहीं थी। अचानक मुझे झटका सा लगा, वो किन लोगों को डैनी के लहू के प्यासे करार दे रहा था। इस सवाल का जवाब पाने के लिए मुझे अपने जहन पर ज्यादा जोर नहीं देना पड़ा। वो धमकी देते हुए इसके जहन में ब्लैक कैट्स के सिवा कोई और नहीं हो सकता था। शहर में मेरे लिए दोस्ती और दुश्मनी की फजा काफी अरसे से एक ही अहज पर चल रही थी। माजी करीब में इसमें जरा सी तब्दीली ये आई थी कि शहर में ब्लैक कैट्स की अफवाहें गर्दिश करने लगी थी। वो सफाक कातिल थे और दिल्ली से मेरे कत्ल का मिशन लेकर कराची आए थे। वो शहर में अपने तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन होटल में अपना ठिकाना बनाने के लिए शायद इन्होंने कोबरा के जरिए अर्जुन की मदद हासिल की थी, इसलिए निक भी इनकी शहर में आमद से बाखबर हो गया। मैं डैनी की हैसियत से इन सब का बदतरीन और मुश्तरका दुश्मन था, इसलिए निक को इनकी आमद के मकसद का भी इल्म रहा होगा। ये बात बाहर हाल तय थी कि ब्लैक कैट्स को मुझे मारने का आजाज खुद हासिल करने के चक्कर में इनमें से किसी को ये हवा नहीं लगने दी थी कि इन्होंने मकारी से काम लेकर मेरे ठिकाने का सुराग लगा लिया था। निक को मेरे घर का इल्म हो गया होता तो वो दूसरे तरीकों से डैनी तक पहुंचने की कोशिश ना कर रहा होता। मैंने हशमत या सोबराज के बारे में गुफ्तगू का सिलसिला खुद मौकूफ कर दिया था, क्योंकि इस बारे में मेरी कही हुई कोई गैर मोहतात बात हमारी आने वाली कामयाबियों पर मनफी असरात डाल सकती थी। लेकिन ब्लैक कैट्स के बारे में निक से खुलकर बात करने में कोई हर्ज नहीं था। इनके मामले में वो बाजी हमारे हाथ में ही रही थी। थोड़ी देर पहले वो दोनों हमारे हाथ आ चुके थे स्टेशन 4 में। इन दोनों की कैद का मतलब ये था कि दुनिया की कोई ताकत इनकी किस्मत के आखिरी फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकती थी। मैं चबा चबा कर बातें नहीं कर रहा, ये हरकत तुमसे सरजद हुई है। मैंने बहुत तेजी के साथ वो सब सोचने के बाद महज चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहा, थोड़ी देर पहले तुम कोबरा के गुण गा रहे थे, अब डैनी के लहू के प्यासों की धमकी दे रहे हो। वो जो कोई भी हो मुझे खौफजदा नहीं कर सकते। निक की गुरूर अमेज हंसी के साथ इसकी आवाज उभरी। वो किसी को खौफजदा होने का मौका नहीं देते, अचानक अपने शिकार पर झपटते हैं और हैरान होने से पहले इसका काम तमाम कर देते हैं। कहीं तुम ब्लैक कैट्स की बात तो नहीं कर रहे? मैंने तजाहले आरफाना से काम लेते हुए कहा। दूसरी तरफ सुकूत छा गया। यूं महसूस हुआ जैसे मेरी जुबान से ब्लैक कैट्स का जिक्र सुनकर वो भौंचका रह गया हो। फिर इसकी खुश्क आवाज आई, तुम इनके बारे में क्या जानते हो? वो सल्तनत दर सल्तनत हैं। मैंने बात घुमाते हुए जवाब दिया, राह का एक हिस्सा है, लेकिन इनसे बहुत मुख्तलिफ हैं। इनके काम करने के तरीके सबसे अलग और निराले हैं। वो मारो और भाग निकलो के इसी फलसफे पर अमल करते हैं जो तुमने अभी अभी बताया था। मेरा जवाब सुनकर अव्वल खान के होंठों पर बेसाख्ता
ساختہ ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے ان کے بارے میں تمہاری جنرل نالج سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، شاید اس نے تنک کر کہا۔ میں شہر میں ان کی موجودگی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس وقت شہر میں ڈینی کے لہو کے نئے پیاسے وہی تھے۔ اگر تم ان پر تکیہ کیے ہوئے تھے تو سن لو کہ ان کا کمانڈ خاک میں مل چکا ہے، وہ وہاں نہیں ہے جہاں ان کو ارجن نے رکھا ہوا تھا۔ کرنل، مجھ سے لفاظی مت کرو، اس کا لہجہ مضطربانہ ہو گیا۔ کیا تم لوگ ان کی راہ پر لگ گئے تھے؟ مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ پھر وہ کہاں ہیں؟ ان پر کس نے ہاتھ ڈالا ہے؟ اس کے دونوں سوال اضطراری تھے۔ یہ کوبرا ہی تمہیں بتا سکے گا، میں لا علم ہوں۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ آج ڈینی نے پھر من مانی کی ہے اور اپنے دشمنوں کو لے اڑا ہے۔ اس خبر نے نک کو ایسا حواس باختہ کیا کہ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ چند لمحوں قبل مجھ سے کس فضا میں اور کیا باتیں کر رہا تھا۔ کرنل، یہ بات تمہیں سب سے پہلے بتانی چاہیے تھی۔ ڈینی اب کسی پاگل کتے کی طرح ہر ایک کو کاٹتا پھر رہا ہے۔ اس وقت اس خبر کی تصدیق ضروری ہے، میں پھر تم سے بات کروں گا۔ ویری گڈ، ویرا نے مسرت امیز آواز میں اونچا نعرہ لگایا۔ اسے کہتے ہیں نہلے پہ دہلا۔ اب نک رات بھر کانٹوں کے بستر پر لوٹتا رہے گا۔ تمہارے اصرار پر میں نے اسے فون کر لیا۔ اس سے بہت لمبی بات ہوئی، یہ بتاؤ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے ویرا سے مخاطب ہو کر سنجیدگی سے کہا، بہت سی باتوں کے فوری نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ تم نے بہت خوبصورتی سے اسے چکمے دیے ہیں، ایک دو روز میں اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ سامنے ضرور آئے گا۔ وہ اعتماد سے بولی، بس اسے ڈرا کر ہم اپنا دل ٹھنڈا کر لیا، ورنہ کام کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ غزالہ نے میری تائید کی۔ حیرت ہے کہ تم یہ کہہ رہی ہو، اول خان نے غزالہ سے کہا۔ تم نے سنا نہیں کہ حشمت کے ذکر پر وہ کتنا بے آرام ہو گیا تھا؟ اب ہمارے سامنے دو محاذ رہ گئے ہیں، میں نے بات سمیٹتے ہوئے کہا۔ اسٹیشن 4 پر موجود دونوں بلیک کیٹس سے باز پرس اور سبراج کی بیخ کنی۔ ڈینی فی الحال اسے حشمت ہی رہنے دو جب تک اول خان اس کی تصاویر میں داڑھی مونچھوں کا اضافہ کر کے اسے ہوٹل کے عملے سے شناخت نہیں کروا لیتا۔ ہمیں سبراج کا نام نہیں لینا چاہیے۔ ویرا نے اس بار پوری سنجیدگی اور متانت سے اپنی زبان کھولی تھی۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، سبراج کے بارے میں جلال تم کو پہلے ہی بہت کچھ بتا چکا ہے۔ بات قبل از وقت باہر نکل گئی تو تمہارا بلکہ ہمارا کام بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں خالی نظروں سے ویرا کی طرف دیکھتا رہا۔ اس وقت میرے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا۔ بلیک کیٹس کی بربادی کی تازہ خبریں سوبراج کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال سکتی تھیں۔ اس سے رابطے کا فون نمبر اول خان فراہم کر چکا تھا، مگر خرابی وہی تھی کہ اس وقت سوبراج سے براہ راست چھیڑ چھاڑ کام بگاڑ سکتی تھی۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اول خان کا مشاہدہ بہت تیز تھا، اس نے میری آنکھوں میں سوچ کے سائے لرزتے دیکھ لیے۔ ویرا کے مشورے کے برعکس سوبراج کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ ویرا صحیح کہہ رہی ہے، اسے اپنے ذہن سے جھٹک دو تاکہ تم یہ رات آرام سے گزار سکو، اس بارے میں صبح دیکھ لیا جائے گا۔ اس نے اپنا پرخلوص مشورہ دیا۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے زبان کھولی ہی تھی کہ اول خان کے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اول خان کے لیے آنے والی اس غیر متوقع کال پر میں خاموش ہو گیا۔ اس نے فون پر بات شروع کی تو پتا چلا وہ اسٹیشن 4 سے آیا تھا جہاں دونوں بلیک کیٹس قید تھے۔ نہیں، یہ کیسے ہوا؟ دوسری طرف سے دی جانے والی اطلاع سن کر اول خان کی زبانی بے ساختہ سوال برآمد ہوا۔ اس کا لب و لہجہ چونکا دینے والا تھا۔ ہم سب کو سانپ سونگ گیا اور ہماری نگاہیں اول خان کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ اس کے چہرے سے غیظ و غضب کا اظہار ہو رہا تھا، آواز میں اشتعال پیدا ہو چکا تھا اور الفاظ سے مایوسی متراشا تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے جو خبر بھی ملی تھی وہ اچھی نہیں تھی، لیکن اس کی یک طرفہ گفتگو سن کر پورے واقعے کے بارے میں اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا۔ اس کے چند الفاظ سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ فون پر ہونے والی گفتگو سونیا نامی اس لڑکی کے بارے میں تھی جسے بلیک کیٹ ہونے کے شبے میں اسٹیشن 4 پہنچایا گیا تھا۔ تلاش کرو اسے، ہر طرف تلاش کرو۔
اسے کسی قیمت پر نہیں نکلنا چاہیے۔ اول خان نے اضطراری لہجے میں وہ الوداعی فکرہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ کون نکل گیا؟ فون سے اس کے فارغ ہوتے ہی سلطان شاہ نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ الو کی پٹی سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر غائب ہو گئی۔ اول خان نے جلائے ہوئے انداز میں جواب دیا، اسٹیشن 4 سے غائب ہو گئی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے حیرت اور بے یقینی سے سوال کیا۔ سیل کا دروازہ باہر سے بند تھا، اندر اس کے سارے کپڑے فرش پر پڑے ہوئے ہیں اور اونچے روشن دان میں لگی ہوئی سلاخیں لکڑی کی چوکھٹ سے اکھاڑ دی گئی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ برہنہ ہو کر روشن دان کے راستے کوٹھڑی سے نکلی ہے۔ تمہارے ہر سیل کی دیواریں سپاٹ اور سیدھی ہیں، شاید روشن دان بھی 9 فٹ سے کم بلندی پر نہیں ہے۔ وہ وہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ ویرا بھی وہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ اتنی بلندی تک پہنچنا اور پھر زور آزمائی کر کے روشن دان کی سلاخوں کو اکھاڑنا آسان کام نہیں تھا۔ سلطان شاہ بولا، چھپکلی کی طرح دیوار پر چپک کر چلنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ کوئی اور غزالہ نے بھی اس واقعے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہا، لیکن میں نے اسے اپنی بات پوری کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اس دور میں کچھ بھی ناممکن نہیں رہا۔ اسپائڈر مین ایک فلمی کردار ہے، ہو سکتا ہے کہ سونیا اسپائڈر وومین رہی ہو۔ یہ واقعہ کیوں اور کیسے ہوا، یہ سب ثانوی باتیں ہیں۔ اس وقت کی سب سے اٹل حقیقت یہ ہے کہ وہ سیل سے باہر نکل چکی ہے۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، وہ سیل سے ضرور نکل گئی ہے، لیکن اسٹیشن 4 کی حدود سے باہر نہیں جا سکے گی۔ ایس ٹی ایف کے محافظ اسے دوبارہ اپنے شکنجے میں دبوچ لیں گے۔ اسٹیشن 4 میں کسی کام میں دیر نہیں لگتی، اول خان نے اپنی جگہ پر کسمسا کر جواب دیا۔ اس کے غائب ہونے کا انکشاف ہوتے ہی وہاں ایمرجنسی کا اعلان کر کے ساری سرچ لائٹس آن کر دی گئی تھی۔ اسے ہر طرف تلاش کیا گیا، لیکن ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو کسی جوان خوش بدن اور برہنہ لڑکی کی مدد سے انکار کریں۔ ہو سکتا ہے کہ جبری تجرد سے اکتائے ہوئے تمہارے ہی کسی آدمی نے اسے پناہ دے دی ہو۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، عام انسانی نفسیات کی روح سے ایسا ہونا ناممکن نہیں ہے۔ اول خان نے اعتراف کیا، لیکن میرے آدمی اپنے بدترین انجام کے خوف سے ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتے۔ وہاں کوئی قیدی لایا جاتا ہے تو پورے کیمپ کو اس کی آمد کی اطلاع مل جاتی ہے۔ دیدہ و دانستہ کوئی کسی قیدی کا مددگار نہیں بن سکتا۔ کڑی سزا، بدنامی اور ملازمت سے ذلت امیز برطرفی کا خوف ہر شیطانی تحریک پر غالب آ سکتا ہے۔ مجھے یقین نہیں کہ میرے کسی آدمی نے اسے پناہ دی ہوگی۔ پھر وہ کہاں گئی؟ میں نے پوری تشویش لہجے میں سوال کیا۔ بس ایک امکان ہے، اول خان نے سوچتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا، وہ اعلیٰ ترین تربیت یافتہ لڑکی ہے اور شاید ضرورت سے زیادہ ذہین بھی۔ رات کے وقت اسٹیشن 4 کی حدود میں زیادہ روشنی نہیں ہوتی، کہیں کہیں گہرے اندھیرے کا راج بھی ہوتا ہے۔ شاید اس نے روشن دان سے باہر پھیلے ہوئے اندھیرے کو دیکھ کر اپنے فرار کا منصوبہ سوچا ہو اور پھر اس پر عمل کر گزری۔ کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا ہوگا، وہ کسی تاریک مقام پر باڑ کے پار نکل گئی ہوگی۔ وہ اول خان کا نظریہ تھا، لیکن بہت زیادہ قابل قبول نہیں تھا۔ اس پر بحث چھڑ گئی۔ اول خان نے اپنے نظریے کے دفاع میں جو نکتے بیان کیے وہ واقعی قابل غور تھے۔ اسٹیشن 4 وسیع رقبے پر پھیلا ہوا اور خاردار تاروں کی باڑ میں گرا ہوا محفوظ کیمپ تھا، جہاں کسی کا خفیہ طور پر داخلہ ممکن نہیں تھا، لیکن اس علاقے میں آوارہ کتوں کی بہتات تھی جو اکا دکا اور رات کے وقت چھوٹی بڑی ٹولیوں کی صورت میں بلا روک ٹوک اسٹیشن 4 کی حدود میں آتے جاتے رہتے تھے۔ خوراک کی طلب اور کسی گوشہ عافیت کی تلاش ان چوپایوں کو اسٹیشن 4 کی طرف آنے پر مجبور کرتی تھی۔ سونیا کو یقینی طور پر یہ سب معلوم نہیں تھا۔ اسے بے ہوشی کی حالت میں ہوٹل کی پارکنگ لاٹ سے سرور نے وہاں پہنچایا تھا۔ سونیا کو یہ تک معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کہاں اور کن لوگوں کی قید میں تھی۔ اس نے بنیادی طور پر صرف ایک نقطہ طے کیا ہوگا کہ اسے سیل کی حدود سے باہر نکل کر کسی چوپائے کی طرح چاروں ہاتھوں اور پیروں پر چلتے ہوئے فرار ہونا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سیل سے باہر نکلی تو ماحول سازگار تھا، اس کا بدن لباس کے جھنجھٹ سے آزاد تھا۔ اس نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے چوپائے کی چال اختیار کی اور تاریکی کی طرف ہو لی۔ دور سے اگر کسی نے اسے دیکھا بھی ہوگا تو قادآور کتا وغیرہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوگا۔ وہ باہر نکلی اور کسی طرف فرار ہو گئی۔
STF کے کسی محافظ کے وہم و گمان میں بھی خیال نہیں آ سکا ہوگا کہ ان کی قیدی اسٹیشن 4 کی حدود میں کسی چوپائے کی طرح چل رہی ہوگی۔ سونیا کے فرار کا وہ طریقہ سہل نہیں تھا۔ کوئی ارد گرد کے ماحول سے پوری طرح واقف ہونے اور بھرپور منصوبہ بندی کرنے کے بعد ہی وہ خطرہ مول لے سکتا تھا، مگر مجھے اس سے زیادہ حیرت اس کے ہوش میں آنے پر تھی۔ میں نے ہوٹل کی پارکنگ لاٹ میں اس کے اوپر حملہ کر کے اسے بے ہوش کیا تھا۔ ضرب کی بے ہوشی کی ناکافی سمجھتے ہوئے میں نے اس کے جسم میں مکمل بے ہوشی کا ایک ڈوز بھی اتار دیا تھا۔ میرا اندازہ بلکہ تجربہ تھا کہ اول خان کی دی ہوئی انگوٹھی کے کھوکھلے نگینے میں پوشیدہ سیال کے اثرات خاصے دیر پا ہوتے تھے، لیکن وہ لڑکی بہت جلد ہوش میں آئی تھی۔ وہ نہ صرف ہوش میں آئی تھی بلکہ ذہنی اور اعصابی طور پر اتنی توانا تھی کہ اس نے فوری طور پر اس قید سے اپنے فرار کی ایک کامیاب راہ بھی تلاش کر لی۔ اس کا ساتھی کہاں اور کس حال میں ہے؟ کچھ دیر کے توقف کے بعد میں نے اول خان سے پوچھا۔ لڑکی کے غائب ہونے کا انکشاف ہوتے ہی اس کی خبر لی گئی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے سیل کے فرش پر بے ہوش پڑا ہوا ہے، اول خان نے بتایا۔ لعنت ہے اس پر، ویرا بولی۔ وہ مرد ہو کر بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ لڑکی ہوش میں آ کر بھاگ بھی گئی۔ عام طور پر لڑکیاں ہی بھاگتی ہیں، سلطان شاہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ وہ بیچارہ مرد ضرور ہے، لیکن اسے کافی دیر بعد بے ہوش کیا گیا تھا۔ یہ مرد اور عورت کی کیا واہیات بحث شروع کر دی تم نے؟ اول خان نے اسے گھور کر کہا۔ اس وقت ہم ایک سنگین مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں۔ وہ کپڑے چھوڑ کر بھاگی ہے۔ میں نے بات شروع کی تھی کہ سلطان شاہ بول پڑا۔ اسٹیشن 4 سے نکلنے کے بعد جب کسی نے اسے 2 پیروں پر بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا تو اسے مظلوم سمجھا ہوگا۔ اوباش مردوں کے چنگل سے نکل بھاگنے والی لڑکیوں کو عام طور پر مظلوم ہی سمجھا جاتا ہے۔ تم کچھ دیر کے لیے اپنی زبان کو لگام نہیں دے سکتے؟ میں نے دانت پیس کر کہا۔ سلطان شاہ نے زبان سے کچھ کہے بغیر سعادت مندی سے اپنا سر جھکا لیا۔ تم سونیا کے کپڑوں کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے، ویرا نے مجھے یاد دلایا۔ ہاں، ان کا جائزہ لو، میں نے اول خان سے کہا۔ بعض اوقات مجرموں کے لباس سے بھی کوئی نہ کوئی سراغ مل جاتا ہے۔ ان کپڑوں میں سونیا کے بدن کی مہک رچی ہوئی ہوگی، ویرا نے بے ساختہ کہا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی برقرار تھی۔ میں نے اسے چپ کیا تو اب تمہارا دماغ چل رہا ہے۔ میں نے ویرا پر آنکھیں نکالی۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، ویرا نے اسی گہری سنجیدگی سے جواب دیا، مگر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ تربیت یافتہ کتے اس بو کے سہارے ہمیں سونیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ فضول بات ہے، میں نے فضا میں ہاتھ لہرا کے کہا۔ یہ کامیابی اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ ابھی تک انہی اطراف میں موجود ہو۔ وہ ایک چلاک اور مکار عورت ہے، کسی نہ کسی کی گاڑی میں لفٹ لے کر یہاں سے میلوں دور نکل چکی ہوگی۔ یہ بہت برا ہوا کہ وہ ہمارے ہاتھ آ کر نکل گئی، غزالہ متاسفانہ لہجے میں بولی۔ بدحواسی میں شاید وہ اسٹیشن 4 کے محلے بقوع پر زیادہ دھیان نہ دے سکی ہوگی، مگر اس کی گاگ نظروں نے یہ اندازہ ضرور لگا لیا ہوگا کہ وہ کسی فوجی چھاونی کے علاقے میں رکھی گئی تھی۔ اس وقت وہی بات میرے ذہن میں چکرا رہی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے نک سے کرنل داور بن کر بات کرتے ہوئے اسے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ ارجن کے ہوٹل سے ڈینی نے دونوں بلیک کیٹس کو اٹھا لیا تھا۔ میری اس کوشش کا دوہرا ہدف تھا، اول یہ کہ وہ میرے نام سے مزید خائف ہو جائے، دوم یہ کہ بلیک کیٹس کے بارے میں کسی ایجنسی وغیرہ کا نام نہ آنے پائے۔ اگر یہ بات کھل جاتی کہ ان دونوں کو کسی سرکاری ایجنسی نے اٹھایا ہے تو پھر انہیں جہنم واصل کرنا ممکن نہ رہتا۔ ضابطوں کے مطابق جرم ثابت کر کے انہیں سزا یاب کیا جاتا اور پھر کسی بھی مرحلے پر قیدیوں کے باہمی تبادلے کے نتیجے میں وہ دونوں دوبارہ بھارت چلے جاتے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔